ایک لیول پہ ہوتے ہیں اور آپ کو اللہ چیزیں دیتا ہے, ریسورسز دیتا ہے, تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اس سب کا حساب ہوگا اور مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے زندگی میں, صرف اپنی ذات اور اپنے بچوں کے لیے, اس کے علاوہ بھی کچھ کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے, صرف ریسورسز نہیں, صرف پیسہ نہیں, بٹ اسکلز میں اور ایجوکیشن میں اور شعور میں اور ایکسپوجر میں اتنا زیادہ دیا ہے کہ میں اس سے باہر نکل کے بھی کچھ اور بھی کروں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ دے کے تو آزماتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ دے کے اور بھی زیادہ آزماتا ہے انسان کو. جو جب آپ کے پاس ہوتا ہے اور جب اللہ نے آپ کو بہت نعمتیں دی ہوتی ہیں تو وہ اس سے بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے میرا خیال ہے انسان کے لیے. اور اس وقت جب میرے ذہن میں یہ آیا, اور میرے پاس ٹیکنالوجی کا بیک گراؤنڈ تھا, سوشل امپیکٹ میں بھی میں نے ایک ڈگری کر لی ہوئی تھی, اور اس ایریا میں بھی میں کافی وہ ایک میرا نالج ہو گیا تھا, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان دونوں چیزوں کو کمبائن کیا جائے. اور سب سے زیادہ کیونکہ مجھے لگا کہ میں پاکستانی ہوں اور غربت پاکستان میں ہے, تو کیوں نہ میں ان دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے کوئی ایسی چیز بناؤں جو کہ اس چیز کو, سوشل ایشوز کو, سوشل پرابلمس کو, پاورٹی کو ایک اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکے. تو دیٹ واز دا ریزن کہ میں پاکستان واپس آئی. تو گھر سے مخالفت نہیں ہوئی؟ شروع میں ہوئی تھوڑی بہت, میرے پیرنٹس کی طرف سے ہوئی, میرے والد صاحب کی طرف سے کافی مخالفت ہوئی شروع میں. ہسبینڈ کی طرف سے بہت زیادہ اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ ہسبینڈ از دا اونلی سن اینڈ ہز پیرنٹس ور ایجنگ, تو ان کے وہ بھی واپس اپنے ماں باپ کی وجہ سے ان کو تھا کہ کیونکہ وہ اکلوتے بیٹے ہیں. تو مگر الحمدللہ آہستہ آہستہ اللہ نے سارے راستے کھول دیے, اور ساری مخالفت جو تھی وہ الحمدللہ کہ اس میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا, آرام سے میں آگے. اچھا, تو جب آپ نے یہ سوچا تھا کہ میں پاکستان واپس چلی جاؤں, تو اس وقت آپ کے ذہن میں کوئی بزنس کا آئیڈیا, کوئی آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ آپ نے پلان کیا تھا, یا رینڈملی آپ نے سوچا کہ نہیں واپس جاتے ہیں دیکھیں گے وہاں جا کے کیا کیا جائے؟ نہیں کیا تھا. 2018 سے میں اس کے بارے میں آلریڈی سوچ رہی تھی, اور پھر ٹریول کرتی تھی, بہت سارے انٹرویوز کیے, دنیا میں بہت ساری ڈفرینٹ NGOs کے انٹرویوز کیے, بڑے بڑے ڈونرز کے انٹرویوز کیے. جو ڈگری کر رہی تھی اس پہ پھر سمجھا کہ کیا اس سیکٹر میں کیا گیپس ہیں. پہلے آسٹریلیا میں ہی اسٹارٹ کیا, مگر مجھے سمجھ آ گئی کہ اس ملک میں اس کی اتنی ضرورت نہیں. پاکستان میں مدد کرنا چاہیے, پاکستان میں سیکٹر میں شفافیت لے کر آنی چاہیے, پاکستان میں اس کو پائلٹ کرنا چاہیے, although it's going to be a global company جو My Impact Meter ہے. مگر میرا یہی خیال تھا کہ اس کو شروع پاکستان سے ہی کرنا چاہیے, پاکستان کے لیے ایک سکسیس ہونی چاہیے کمپنی. اچھا, مائی امپیکٹ میٹر کا بنیادی کانسیپٹ کیا ہے, کیا آئیڈیا ہے؟ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے پورا جو سوشل فلنتھروپک اور چیریٹی کا سیکٹر ہے اس کے اندر شفافیت لے کر آتا ہے, کنوینئنس, سمپلسٹی, فرکشن لیس اس کو کرتا ہے, اس کے اندر اینڈ ٹو اینڈ ویزیبلٹی لے کر آتا ہے, ایک سسٹم اپروچ کے تھرو جو ہمارے سب سے بڑے پریسنگ پرابلمز ہیں اس دنیا میں, جس میں غربت بہت بڑا ایک مسئلہ ہے, اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے سالو کرتا ہے. کہہ لیں کہ آپ جو چیریٹی ہے اور جو سوشل فلنتھروپک امپیکٹ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتا ہے اور اس کو ٹریک بھی کرتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جیسے اوبر ہے یا کریم ہے, اس نے جو ٹیکسی انڈسٹری ہے اس کو پورا ٹیکنالوجی کے ذریعے ریولیوشنائز کر دیا. ٹھیک ہے, اسی طرح ایئر بی این بی نے ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کو ٹیکنالوجی کے ذریعے ریولیوشنائز کر دیا. جب بھی آپ ٹیکنالوجی کسی بھی انڈسٹری کے یا کسی بھی سیکٹر کے اندر لے کر آتے ہیں تو آپ اس میں سیفٹی لے آتے ہیں, آپ اس میں بہت زیادہ کنوینئنس اور سمپلسٹی لے آتے ہیں, آپ اس کو بہت آسان کر دیتے ہیں, ٹرانسپیرنٹ بنا دیتے ہیں, ویزیبلٹی لے آتے ہیں, ٹریسیبلٹی لے آتے ہیں, ٹریکیبلٹی لے آتے ہیں. تو اسی طرح مجھے یہ لگا کہ سوشل فلنتھروپک امپیکٹ اور جو چیریٹی والا یہ والا جو سیکٹر ہے اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے ٹیکنالوجی کی, اس کے اندر شفافیت اور سمپلسٹی لانے کے لیے. اچھا, اس میں تھوڑا سا اس کو اگر ہم سمپلیفائی کریں جنرل پبلک کے لیے, تو آپ نے جو NGOs ہیں جو بیسیکلی اس سیکٹر میں کام کرتی ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جی, اور پبلک کو ایکسیس دی ہے کہ اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ انہیں ڈونیٹ کرے, یا اینڈ یوزر تک کوئی چیز پہنچانا چاہتا ہے تو وہ یہاں سے ایکسیس کر سکتا ہے. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں.
ہم نے ایک پلیٹ فارم کے اوپر این جی اوز کو اکٹھا کر دیا, کائنڈ آف کہہ لیں مال آف این جی اوز پبلک کے لیے ایک بنا دیا کہ ایک ہی جگہ پہ آ کے ساری این جی اوز کو وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اس میں ہم اور بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں, یہ تو ابھی پہلا ایک اس کا ورژن ہے. این جی اوز کے جو کازز ہیں ان کو ہم ایک سسٹمیٹک طریقے سے لے کے چلنا چاہتے ہیں, این جی اوز کو آپس میں کولیبریشن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. این جی اوز کو ہم ایک پورا فنڈ مینجمنٹ سسٹم, ایک کسٹمر مینجمنٹ, ڈونر مینجمنٹ سسٹم پرووائڈ کرتے ہیں. تو وہ این جی اوز کی طرف ہم کافی زیادہ کام کر رہے ہیں. ڈونر جو ہے, ڈونر کی طرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈونر کو پورا ایک تو نظر آئے اس کے پیسے کہاں جا رہے ہیں, پورا ایک ٹریسیبلٹی ہو پیسوں کی, ساری آپشنز ایک جگہ پہ اویلیبل ہوں. پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ کسی کی ڈائریکٹلی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی بھی شخص کو پلیٹ فارم کے اندر ایڈ کر کے ان کو راشن کے واؤچرز, ایجوکیشن کے واؤچرز, ووکیشنل ٹریننگ کے واؤچرز دے سکیں. اگر وہ کسی کی ڈائریکٹلی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اور جانتے نہیں ہیں تو وہ این جی اوز ویریفائی کر کے یوزرز پلیٹ فارم پہ ایڈ کر سکیں, جن کو کوئی بھی دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی بھی بندہ ہے وہ کسی بھی یہاں کے رہنے والے پاکستانی کی ہیلپ کر سکے. پھر ہم سوشل میڈیا ایک کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ڈونرز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کا امپیکٹ دیکھ کے ایک دوسرے سے انسپائر ہو سکیں. ہم نے اس کو گیمیفائی بھی کر دیا کہ جب ڈونر کوئی بھی امپیکٹ کریٹ کرتا ہے اس کو امپیکٹ کریڈٹس ملتے ہیں. ان امپیکٹ کریڈٹس کی ہم کل کو سیکنڈری مارکیٹس بھی کریٹ کریں گے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک گیمیفیکیشن کی طرف آئیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ امپیکٹ کریڈٹس ارن کرنے کی کوشش کریں. ان کے لیولز انکریز ہوتے ہیں, ان کو بیجز ملتے ہیں نیکسٹ لیول پہ جانے کے, وہ شیئربل ہے سوشل میڈیا پہ بھی. کوئی اس کو پرائیویٹ کرنا چاہتا ہے تو بالکل پرائیویٹ بھی کر سکتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایک انونیمس چیریٹی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ساری ایک ڈونر ہے اس کی جو ایک پوری سکسیس ہے. آج دیکھیں, آپ جو گڈ کرتے ہیں دنیا میں, جو آپ اچھا کام کرتے ہیں, جو آپ سوشل امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں, اس کی کوئی میجر آف سکسیس نہیں ہے. آپ کی کامیابی جو ہے وہ میجر ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے, آپ کی نیٹ ورتھ کیا ہے, آپ کے پاس ڈگریز کیا ہیں, آپ کے ٹائٹلز کیا ہیں, مگر اس سے آپ کی سکسیس میجر نہیں ہوتی کہ آپ نے دنیا میں کیا اچھا کام کیا. تو ہم یہ ایک نیا میجر آف سکسیس کریٹ کر رہے ہیں انسانیت کے لیے کہ جس میں ان کی جو وہ اچھائی کر کے جا رہے ہیں, جو وہ دنیا میں اچھا کر رہے ہیں, اس میں بھی ان کی ایک سکسیس کا میجرمنٹ آئے, ایک انڈیویجول لیول پہ بھی, پھر ہم اس کو ایک کمپنی لیول پہ بھی لے کے جائیں گے, کنٹری لیول پہ بھی لے کے جائیں گے, تاکہ کنٹریز اور کمپنیز بھی جو اچھا کر رہی ہیں اس میں بھی ان کی ایک سکسیس, ان کا ایک نیٹ امپیکٹ ورتھ بھی ہو, کمپنیز کا ایک امپیکٹ انڈیکس بھی ہو. تو یہ چیز ہم نے ایک ہی پلیٹ فارم کے اندر پورا اس کو ایک سپر ایپ بنا دیا ہے, سپر پلیٹ فارم بنا دیا ہے فار چیریٹی اینڈ سوشل فلانتھروپک امپیکٹ. اچھا, اگر میں کسی بچے کی فیس کسی شہر میں دینا چاہ رہا ہوں تو میں آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو, آپ کی ایپ کے تھرو ڈائریکٹ ایکسیس کر سکتا ہوں اس اسکول کو. اس کو تھوڑا سا آپ کھولیں گے اس آئیڈیا کو, کیسے ہم ہیلپ کریں گے ڈائریکٹ کسی کی؟ تو اگر آپ کسی بچے کی اسکول فی دینا چاہ رہے ہیں, وہ بھی ہم بالکل لانچ کرنے لگے ہیں. ہمارا ایم او یو ہو چکا ہے ایلائٹ اسکولس کے ساتھ, ایفا اسکولس کے ساتھ, اسپرٹ اسکولس کے ساتھ, پورے پاکستان میں تو کوریج ہو جائے گی. اب ہم ایجوکیٹر سے بھی بات کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم انشاءاللہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے بھی اسکولس ہیں. ہم جی بالکل, ہم جیسے جیسے اس کو لانچ کریں گے ہم اور اسکولس لاتے رہیں گے. تو پورے پاکستان میں اس طرح ہمیں کوریج مل رہی ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ اگر آپ کسی بچے کو جانتے ہیں, آپ اس بچے کو خود ایڈ کر دیں, اور اس کی جو ہے وہ کوئی بھی اسکول چین سلیکٹ کر کے, آپ اسپرٹ اسکولز میں جانا چاہتے ہیں, پنجاب گروپ آف کالجز, آپ ایلائٹ اسکول میں جانا چاہتے ہیں, وہ آپ سلیکٹ کریں. آپ کو ایگزیکٹ اسکول سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا, آپ ہو سکتا ہے امریکہ میں رہتے ہیں, آپ کو نہیں پتا وہ کہاں پہ رہتا ہے. آپ وہ چین کا نام سلیکٹ کر لیں اور آپ اس کی فیس پے کر دیں. وہ بچہ جائے گا, اس بچے کے پاس ضروری نہیں کہ اس کے ماں باپ کے پاس کوئی اسمارٹ فون ہو, کوئی بھی فیچر فون ہو, کوئی بھی ایک فیچر فون سمپل سا ہو, اس کے اوپر ایک ٹریکنگ آئی ڈی آ جائے گا. وہ ٹریکنگ آئی ڈی لے کے کسی بھی ایلائٹ اسکول کی برانچ میں چلا جائے اور وہ ٹریکنگ آئی ڈی دکھا دے, اور وہاں پہ اس کو اس ٹریکنگ آئی ڈی کے تھرو, ایلائٹ اسکول کے پاس ایک چھوٹی سی ایپ ہے, وہ اس میں ایپ میں ڈالتے ہیں, ان کو پتا چل جائے گا, اس بچے کی ڈیٹیلز پتا چل جائیں گی, پتا چل جائے گا اس کی فیس پے ہو چکی ہے, اس بچے کو ایڈمیشن مل جائے گا, یا اس کی منتھلی فی بھی پے ہونا شروع ہو جائے گی. اس بچے کی اٹینڈنس, اس کا ریزلٹ, وہ بھی آپشن ہے اسکول کے پاس کہ وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں ایپ کے اندر, اور جو ڈونر ہے اس کو وہ نظر آ سکتا ہے کہ سارا جو بچے کی اٹینڈنس ہے, بچے کا ریزلٹ ہے. اسی طرح ووکیشنل ٹریننگ, ابھی اسکول والا بالکل لانچ ہونے والا ہے, مگر ووکیشنل ٹریننگ سینٹر والا لانچ ہو چکا ہے. تو آپ ابھی کسی بھی بچے کو آئی ٹی اسکل ٹریننگ دے سکتے ہیں. ہمارے پاس پورے پاکستان سے انیبلرز ہے, کارویٹ ہے. کارویٹ ایک بہت بڑا
ادارہ ہے جو کہ آئی ٹی اسکل ٹریننگ دیتا ہے. انیبلرز بہت بڑا ادارہ ہے, وہ ہے. ایٹم کیمپ ہے ہمارے پاس. تو یہ سارے ان اداروں میں آپ کسی کی بھی آئی ٹی اسکل ٹریننگ اسپانسر کر سکتے ہیں. آئی ٹی اسکل ٹریننگ کا فائدہ یہ ہے کہ جو وہ ٹریننگ لیتا ہے اس کو پھر ایک فری لانسنگ انکم یا کوئی اور انکم کے تھرو وہ $200-300 $400 کمانے کے قابل ہو جاتا ہے مہینے کے. تو یہ اگر اس نے یونیورسٹی نہیں بھی کی, دیکھیں ہمارے پاکستان میں 146 مطلب 64% آبادی ہے جو کہ 30 سال سے کم عمر کی ہے. تو اگر آپ, اور ان میں سے صرف 6% ہیں جو کہ 12ویں سے اوپر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, یونیورسٹی میں جاتے ہیں. تو اگر ان کو آپ آئی ٹی اسکل ٹریننگ گفٹ کر دیں, اسپانسر کر دیں, تو آپ اس پوری فیملی کو غربت سے باہر نکال لیں گے, پوری فیملی کو. اور آپ اس بچے کو ایک